ایک بھائی نے کہا تھا کہ جی یعنی میری طرف وہ کسی فرقے کو منسوب کر رہے تھے یا وہ سمجھ رہے تھے لوگ ان کے بارے میں. میرے بھائی فرقہ ہوتا ہے تو اس کے تو لیڈرز ہوتے ہیں, ان کی کتابیں ہوتی ہیں, ان کے مدرسے ہوتے ہیں, چندہ بکس ہوتی ہیں. سب سے بڑی نشانی فرقے کی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں دوسروں کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. تو جس نے ہمیں فرقہ ڈکلیئر کرنا ہے تو وہ ساری کی ساری جو کوالٹیز فرقوں والی ہوتی ہیں وہ ہم پہ ثابت کرے نا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک مچھلی ہے تو مچھلی کی کوالٹیز ہیں. ایک یہ کہ وہ ہوا میں زندہ نہیں رہے گی, اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے, سانس لینے کے لیے ضرورت آتی ہے, پھر اس کا اپنا ایک پورا سٹرکچر ہے. اور اگر آپ کوشش کریں کہ آپ ایک مرغی کو مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت ظلم کریں گے نا. فرقے کی کتابیں ہوتی ہیں, فرقوں کے لیڈر ہوتے ہیں, فرقوں کے مدرسے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں دوسرے سارے فارغ ہیں اور کافر ہیں, ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں. آپ ہماری مسجد میں آ کے چندہ دو, ہم تو کہتے ہیں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, تو لہٰذا ہم تو فرقہ ہی نہیں ہے. یعنی کتنا ظلم ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے نبی الاسلام کی طرح, ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی طرح, تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فرقے کی طرف. فرقہ کوئی نہیں, بے فکر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ فرقے تو انہوں نے بنایا نا جنہوں نے اسام الارمین اور المہند المفند لکھ کے دیوبند اور بریلی انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر ہمیں تقسیم کر دیا. ایک اور کوسچن آیا تھا سما ٹی وی پہ, جو آج میرا ایک لائیو شو کے اندر اوپینین آیا تھا, یہ مدینہ مسجد کراچی کے حوالے سے, اور اس پہ یہ ورڈک دے رہے تھے کہ جی کیا آپ مستقبل میں بھی اس کو لے کے چلیں گے؟ انشاءاللہ لے کے چلیں گے. بعض لوگوں کو یہ بھی کیوری تھی کہ پہلے تو میں یہ کہتا تھا میں مین سٹریم میڈیا پہ نہیں آؤں گا, تو میں نے اس مین سٹریم میڈیا پہ آنے کو حرام کوئی قرار نہیں دیا تھا, نہ یہ میں نے کہا تھا کہ جو ہے اس کی میں نے ریزن ہمیشہ بتائی کہ میری گفتگو بغیر سینسر کر کے چلائی جائے تو میں تیار ہوں گا. عورتوں کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو, تو وہ دیکھیں آج ساری شرائط انہوں نے مانی پہلے, کہ وہ انہوں نے بھی کچھ رکھا کہ جی آپ کسی فرقے کا بائی نیم مینشن نہ کریں, اور اسی طریقے سے کسی عالم کا نام بائی نیم نہ لیں, اور کسی ریاستی ادارے کو اس طریقے سے آپ ایک باؤنڈری کو کراس کر کے کریٹیسائز نہ کریں. یہ 3 شرائط انہوں نے رکھی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس کا خیال رکھوں گا. اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ پروگرام ہے سما ٹی وی کا کہ اگر آپ ان کے باقی پروگرام دیکھیں تو ایک مہینہ اپلوڈنگ ہو چکا ہوتا ہے ویڈیو, 1500 1200 1300 زیادہ ویورشپ نہیں ہوتی. اور آج ماشاءاللہ ہماری اس وہاں پہ جانے کی برکت آپ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے تقریباً 6-7 گھنٹوں میں 40,000 کراس کر گئی تھی وہ ویڈیو. تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی راضی ہوگا ان ٹرمز کے اوپر تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, آپ بے فکر رہیں. ہمیں ایشو یہ تھا کہ ہماری گفتگو کو کوئی سینسر نہ کر دیں, الٹی وہ پھر بدنامی کا باعث بن جاتی ہے. بنگلہ دیش والوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں تبلیغی جماعت کی برکت ایک تو یہ ظاہر ہوئی کہ اردو زبان پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہو گئی ہے. بنگلہ دیش میں اگرچہ ان کی بنگلہ زبان ہے بنیادی, لیکن اردو زبان کو وہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں, بول لیتے ہیں, بول نہ سکیں ایٹ لیسٹ کو یہ پتہ چل جاتا ہے. کچھ یعنی تبلیغی جماعت کی برکت ہے, اور کچھ ہندی فلموں کی وجہ سے ہے. نیپال میں بھوٹان میں بھی اردو سمجھی جاتی ہے. اس وقت پریکٹیکلی دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی زبان اردو ہے. عربی تو صرف 20% مسلمان ہیں, 80% مسلمان نان عربک ہیں. ان میں بھی آپ سمجھ لیں مور دین 70% جو ہیں وہ اردو جاننے والے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے, ایک اردو بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. تو وہ کہہ رہے تھے بنگلہ زبان سب ٹائٹل کے ساتھ کریں, بالکل کریں, ہماری طرف سے تو اجازت ہے. الہاد اور ایتھیزم کے حوالے سے ویڈیوز سب سے زیادہ میرے بھائی میری ویڈیوز ہیں. میں نے لاجیکلی 5-6 ویڈیوز کے اندر ان کا پورا مقدمہ الٹ کے رکھ دیا. آپ ایتھیزم لکھیں اور نان مسلم کے کوسچنز, تو میں نے بار بار یہ بتایا کہ ایتھیزم سے ہمارا اختلاف نبی الاسلام کی کثرت ازواج یعنی زیادہ شادیاں کرنا یا لونڈیوں کا سسٹم یا قتال اور جہاد کا سسٹم یہ بعد میں ہے. جو شخص خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم اس کے سامنے اسلام کا مقدمہ جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے ہی نہیں جب تک وہ خدا کو نہیں مانے گا, کیونکہ اسلام کا مقدمہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے. ایک شخص کہتا ہے جی تم جو ہے وہ نبی الاسلام کی 1 سے زیادہ جو 11 شادیاں ان کو ثابت کر دو تو میں اللہ کو مان لوں گا. نہیں, اللہ کو ماننے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی الاسلام سے پہلے بھی اللہ تھا. اللہ کو تو آپ نے ماننا ہے. اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھی ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. Introduction of God, اللہ کا تعارف, اور فرام کریشن ٹو کریٹر, یہ ساری میری ویڈیوز موجود ہیں. سب سے زیادہ ایتھیزم پہ اللہ کے فضل سے ہم نے ہی کام کیا ہے انٹلیکچولی. اب باقی آخری جو بھائی نے بات کی کہ جی وہ پٹھان میرے دشمن ہو چکے ہیں, میرے بھائی آپ کے ہوئے ہیں دشمن. میں نے تو دیکھا ہے کہ
پٹھانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ دعوت حق قبول کی ہے، جس طرح عرب کے بدو قبول کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے بڑی سچائی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آپ کے اگر گاؤں میں ایسا ہے کوئی مسئلہ تو آپ بے فکر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا وہ کہیں بھی ہوگا اس کا ذہن کھلا ہوگا. باقی تو آپ انٹیریئر پنجاب میں بھی چلے جائیں، جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں جنہیں بات کا نہیں پتا، تو وہ بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ ایسا ہی ہے. تو آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ. دشمن ہوئے ہیں تو بھائی نبی علیہ السلام نے بھی جب دعوت بلند کی تو باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا. وہ اکثر بھائی وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں جی جوڑ پیدا کریں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جوڑ پیدا کیا تھا؟ ہاں کیا تھا. ان میں جو بات مان لیتے تھے، جو نہیں ماننے والے تھے سرکشی والے، تو آپ علیہ السلام نے توڑ پیدا کیا. بدر میں ادھر باپ کھڑا ہے ادھر بیٹا کھڑا ہے. تو یہ آپ کے جو آپ کو علماء کہانیاں کراتے ہیں نا اپنے بزرگوں کے جھوٹے عقائد پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ ہمارے بزرگوں کو یا ان کے نظریات کو ننگا نہ کرے، تو امت میں جوڑ پیدا کریں. اچھا جوڑ یہ پیدا کرتے ہیں میرے بھائی، رائے ونڈ والے کرو نا بریلویوں کے، آؤ نا تم جوڑ پیدا کرو نا. اور ملتان والا جو بریلویوں کا اجتماع ہے وہ حوالے کرو تبلیغی جماعت کے. خود تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، چندہ بکس تم لوگوں کی لاد ہے، اور ہمیں کہتے ہو جوڑ توڑ تو آپ لوگوں نے پیدا کیا. ہم سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ کوئی شخص ان 1200-1300 سال میں آیا ہو جو کہتا ہو سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھو. ہمیں کہہ رہے ہیں آپ چندے لے کے کرتے ہیں، ہم چندے دے کے دعوت کا کام کرتے ہیں. تو باقی یہ والا توڑ تو ظاہر ہے، نبی علیہ السلام جب دنیا میں آیا تو ایک توڑ واضح ہو گیا، اللہ کے ماننے والے، پیغمبروں کے ماننے والے، اور دوسری طرف اللہ کے نہ ماننے والے، پیغمبروں کے نہ ماننے والے، آباء و اجداد اور بابوں کی پیروی کرنے والے. تو یہ شیطان اور انسان والا معاملہ، جو انسان کے ساتھ جو جنگ والا معاملہ یہ رہے گا. جی میں نے مختصر وقت کے اندر آپ کے سارے سوالات کور کر دیے. تو آپ جی ماشاء اللہ علی بھائی. اچھا ایک چھوٹا سا سوال تھا، ایک بہن ہے وہ بہت دن سے سوال کر رہی ہیں، بنی شسیب، ان کا سوال ہے کہ یوگا کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے، ہم کر سکتے ہیں؟ یوگا کا میرے بھائی کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدھسٹ جو ہے نا ویسے ہی وہ تو سیکولر ایتھیسٹ ہیں، وہ خدا میں بلیو کرنے والے نہیں. کہ ان کا ایک طریقہ ہے ورزش کا، آپ اس میں کوئی کسی اسٹیچو کے آگے تو نہیں جھکے ہوئے نا. تو ورزش اگر کوئی شخص کرتا ہے یوگا کی فارم میں تو کرے، اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ بولے اور نہ کوئی اس طرح کا کانسیپٹ ہو. تو یوگا تو اب سارے لوگ کر رہے ہیں. طارق جمیل صاحب کی یوگا کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ سانس روکنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کا تعلق فزیکل ایکسرسائز کے ساتھ ہے. ہمیں کوئی اختلاف نہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کوئی شرک کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں نہیں ہوتی. کسی بدھ کے آگے تو نہیں مسلمان یوگا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور جی جزاک اللہ علی بھائی، تقریباً سارے سوال میں آخر میں سارے بھائیوں سے کہوں گا، بہنوں سے کہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، حسینی بنے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ مجاہد بنے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت ان کی بھولی بالی امت تک پہنچائیں. ان بابوں نے جو پنجے ڈالے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے میری زندگی کے اندر الحمدللہ، ابھی میری 45 ایئرز ایج نہیں ہوئی ہے، 44 پلس ہے، یہ سارا انقلاب دکھا دیا ہے. اور یہ لائیو سیشن سارے دیکھا کریں، آپ کا ایمان تازہ ہو. مجھے تو لگتا ہے میں تو صحابہ کرام کے زمانے میں پہنچ گیا ہوں جب یہ سیشن کو دیکھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. تو اب انشاءاللہ دعوت کا کام آگے کرنا ہے. ہم نے سلیبس آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے، اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچا دیا ہے. انشاءاللہ بے فکر ہو کے اس کام کو لے کے چلیں. اور جمعے والے دن ہمارا لائیو سیشن اسی چینل کے اوپر ہوتا ہے، اس پہ آ کے آپ چیٹ کریں. باقی سوالات یہ جتنے بھی آج نہیں، میں نے دل رکھنے کے لیے آپ کا ایک جواب دیا، چونکہ لائیو کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. ادروائز یہ ساری کی ساری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے. آپ رومن میں ٹائپ کریں تو ہر چیز کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. جی جزاک اللہ علی بھائی.